بات ہو رہی تھی فسانہ عجائب کے فکری جائزے پر. لکھنوی معاشرت و تہذیب کی عکاسی جو فسانہ عجائب میں دکھائی گئی ہے، تو سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. شعراء، فوجی، سپاہی، پہلوان، بادشاہ، وزیر، سب سامنے سے فانوسی تصویروں کی طرح سے گزر جاتے ہیں. لیکن اس دیباچے کو فسانہ عجائب کا تعارف سمجھ لیا جائے تو اس سے فسانہ عجائب کے کرداروں کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بوستان خیال سے قطع نظر جہاں تخیلات کی بلند پروازی، کرداروں کی شان و شوکت، کارناموں کا ہجوم اور ہلچل پڑھنے والوں کو اس طرح گرفت میں لے لیتی ہے کہ سانس لینے کی فرصت نہیں دیتی. آرائش محفل اور داستان امیر حمزہ میں ایسی قدروں کی حمایت ملتی ہے جن میں دھماکے تڑاکے بالکل نہیں، لیکن ان کی برگزیدگی کے آگے سر جھکانے سے مفر نہیں. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ فسانہ عجائب میں جن داستانوں سے اخذ و استفادہ کیا ہے یا مثنویوں سے کیا ہے، اس میں میر حسن کی مثنوی ہے سحر البیان اور گلشن نوبہار داستان، اسی طرح داستان امیر حمزہ اور باغ و بہار. اس کے علاوہ قصہ گل بقولی، گل و صنوبر، مصحفی کی مثنوی گلزار شہادت سے آرائش محفل سے استفادہ کیا گیا ہے. تو ان کی کچھ مثالیں لیتے ہیں کہ آرائش محفل کے مصنف کس طرح سے، کس انداز سے لکھتے ہیں اور سرور کے ہاں کون سا انداز پایا جاتا ہے. میر امن نے ایک جملہ اس طرح سے لکھا ہے: سیر میں چار درویش کے یوں لکھا ہے اور بیان کرنے والے نے یوں کیا ہے. اسی طرح حیدر بخش لکھتے ہیں، لکھنے والے نے یوں لکھا ہے لیکن سرور نے اس طرح چہرہ باندھا ہے: گرا کشایان سلسلہ سخن و تازہ کنندگان فسانہ کہن، یعنی محرران تحریر و مورخان جادو و تقریر نے اشب جہندہ قلم کو میدان وسیع بیان میں با کرشمہ سحر و ساز لطیفہ ہائے حیرت پرواز گرم عناؤ جولاں یوں کیا ہے. تو اس طرح اس میں فارسیت کی اگر آپ مثال کوئی پیش کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. فارسی زبان کا جو استعمال ہے یہاں پہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اس طرح کی مثالیں آپ کو اور بھی بہت ساری مل جائیں گی. آرائش محفل میں ایک واقعہ یوں ذکر کرتے ہیں: بار خدا کے فضل سے چند دنوں میں بیگم سے ایک لڑکا مہر لقا پیدا ہوا. اس کے مقابلے میں فسانہ عجائب کی یہ عبارت دیکھیے: 60 برس کے سن میں گوہر آبدار در شاہ ہوا، صدف بطن بانوئے خجستہ اتوار سے پیدا ہوا. حسن اللہ نے یہ عطا کیا کہ نیر اعظم چرخ چہارم پر روب جمال سے تھرایا. اس نقش قدرت پر تصور مان و بہزاد و حیراں اور ثنائی آواز کی. تو اس طرح سے دیکھیں کہ اس میں اور ان کی تحریر میں واضح فرق موجود ہے. اور سرور نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مصحفی کا یہ شعر بھی لکھ دیا: اسے دیکھ طفلی میں کہتی تھی دایا، اسے دیکھ طفلی میں کہتی تھی دایا، یہ لڑکا طرح دار پیدا ہوا ہے. باوجود اس کے کہ سرور نے اس کا اظہار کیا ہے کہ فسانہ عجائب لکھنے سے ان کی مراد شاعری کی نمائش نہ تھی، لیکن یہ نمائش ہر جگہ ملتی ہے. پھر فسانہ عجائب میں جو شاعرانہ نثر ملتی ہے وہ شعر اور نثر دونوں کی خوبیوں سے عاری ہے. اچھی نثر اور اچھی شاعری کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ شاعری پر نثر کا اور نثر پر شاعری کا دھوکہ ہو. تو یہاں پر اگر ہم ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو میر رجب علی بیگ سرور نے موقع محل کی مناسبت سے ایسے اشعار چسپاں کیے ہیں جن سے ان کی مکفّہ اور مسجع عبارت میں بڑی دلکشی آ گئی.
اور داستان ان اشعار کی شمولیت سے بڑی دلچسپ ہو گئی۔ اس میں انہوں نے اپنے اشعار کے علاوہ مصحفی، آتش، ناسخ، میر درد، میر تقی میر، سعدی، جامی، رومی، میر سوز، نوازش کے اشعار بھی شامل کیے ہیں، اور یہ بے شمار اشعار ان کی اس نثری تخلیق میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ کہیں انہوں نے صرف مصروں سے کام لیا ہے، کہیں شعروں سے کام لیا ہے، کہیں مسدس اور مسلسل غزلیں لکھ کر اس قصے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ اس انداز بیان سے ایک اور مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ فسانہ عجائب کے مصنف نے صرف ایک فرضی قصے کے لکھنے میں اپنا وقت صرف نہیں کیا، بلکہ ان کے پس پردہ ان کا ایک وسیع المطالعہ ہونا اور ادبی ذوق نظر آتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرور کا مطالعہ بہت گہرا تھا، وسیع تھا، اور ان کی قوت حافظہ پر اگر ہم دیکھیں تو کہ انہوں نے موقع کی مناسبت سے جس طرح اشعار قلم بند کیے ہیں اور وہ تحریر میں کھپ کر رہ گئے ہیں، پڑھنے میں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی اٹھا کے کوئی شعر رکھ دیا ہے، بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سوچ سمجھ کر اور موقع کی مناسبت سے اشعار لکھے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ میر حسن کی مثنوی اور فسانہ عجائب میں قصے کی نوعیت قریب قریب یکساں ہے، لیکن میر حسن کی نظم اور سرور کی نثر میں بڑا فرق ہے۔ وہ نظم ہونے کے باوجود نثر کی خوبیوں سے آراستہ ہے، اور یہ نثر ہوتے ہوئے نظم کے نقائص سے داغدار۔ میر حسن کے باغ کا نقشہ ذہن میں رکھ کر سرور کا یہ باغ دیکھیے: صفائے دشت گلہائے مختلف سے بہشت ہشتم صحن چمن، اور بناتیہ گھاس کا با از گل باغ ارم خجلت دہ نسرین و نسترن۔ اگر ایک تختہ کی صنعت تحریر کروں، ہزار تختہ کاغذ پر بخط ریحان نہ لکھ سکوں۔ دمِ تسطیر قلم میں برگ نکلتے ہیں، نکلنا بار ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بالکل پھولتے ہیں۔ صفحۂ کرتاس پر گل کھلتے ہیں، حاسد کو خار ہوتا ہے۔ موسم کی طاق میں طاق کا مستوں کی روش جھومنا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اس میں مماثلت نظر آتی ہے۔ آپ پہلے سیمیسٹر میں سحر البیان کو پڑھ چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح میر امن کی باغ و بہار کے تقریباً 20 سال بعد سرور نے فسانہ عجائب تصنیف کی، لیکن ان کو اس کا بالکل احساس نہ ہوا کہ زمانے اور زندگی کا کیا تقاضا تھا، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری زبان اور زندگی کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں پر کیا عائد ہوتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ سرور میر امن کے لکھنے کے انداز دلی کے طور طریقوں پر نامناسب اور ناملائم نکتہ چینی بھی کی ہے انہوں نے۔ سرور نے زبان کو لفاظی جتانے کا وسیلہ، لیکن میر امن نے زبان کو اس کے سمجھنے بولنے والوں کے رنج و راحت کا شریک بنایا۔ فسانہ عجائب کے جادوگر اور جان عالم دونوں جتنے کھوکھلے اور بے جان ہیں، اتنی ہی فسانہ عجائب کی زبان جامد اور کارنامے مضحکہ انگیز ہیں۔ زبان میں بازیگری دکھانا یا اس کو ناقابل فہم بنانا اور رکھنا زبان کے دور جاہلیت کی یادگار ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زبان ہی کے نہیں عقل کے بھی دشمن ہیں۔ اگر ہم اس پر مزید بات کریں تو اس میں جو ہے وہ توہم پرستی نظر آتی ہے۔ سرور نے بادشاہ کے دربار میں پنڈتوں،
ज्योतिषियों का हजूम दिखाया है। शहजादे की पैदाइश पर ज्योतिषी और नजूमी जिस तरह क्याफा शनासी करते नज़र आते हैं। तो लिखते हैं, हमारी पोथी कहती है कि भगवान की दिया से जंदर माँ बली है, छठा सूरज है, जो गिरा है वो भली है, देग तेग का मालिक है, धर्म मूरत पे बालिक रहे, जल्द राज पर बिराजे, पृथ्वी में धूम मचाए। और इस तरह अगर आप उसके आगाज़ में ही देखें तो जो है वो जिस तरह उन्होंने उनको इकट्ठे किया है, नजूमी पंडित जाफरदां हाजिर हुए, बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाहो हश्म हरदम बढ़े, मर्तबा दोबाला आला रहे। तो इस तरह जो है वो इसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्होंने जो वहाँ के रस्म व रिवाज थे, जो वहाँ की तोहमात थी, उनका लखनऊ की उनका जिक्र किया है। तो इस तरह लखनऊ में जो रस्म व रिवाज यानी शादी ब्याह की रस्में, उनका भी जिक्र किया है। उसमें एक मेहंदी का जिक्र करते हैं और रुखसती का, कि शादी ब्याह की तकरीबात में लखनऊ की मुआशरत साफ नज़र आती है। रुखसती के हवाले से एक जुमला पेश करूँगी जो सरूर ने फसाना अजाइब में जिस तरह से लिखा है। जब दूल्हा दुल्हन को रुखसत करा के ले गया, इस वक्त बकरा ज़िबा किया, अंगूठे में लहू दिया, फिर खीर खिलाई। तो इस तरह हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आता है कि जैसे वहाँ पर मन्नतें दुआएं मांगी जाती थी। तो सुरूर ने भी इसी तरह से दिखाया है, जब शहजादे का जाने आलम का जिस्म आधा पत्थर का हो जाता है तो वहाँ वज़ीरज़ादियाँ जो हैं वो दुआएं करती हैं, मन्नतें मांगती हैं कि हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे, हम मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएंगे। इस तरह दीगर जो है वो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो राम बाबू सक्सेना तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ हैं। लिखते हैं, फसाना अजाइब का दिबाचा इसलिए और भी दिलचस्प है कि इसमें उस ज़माने के शहर लखनऊ की सोसाइटी, वहाँ की तर्ज़ मुआशरत, उमरा और रोसा की वज़ादारियों, उनके पुरतकल्लुफ़ जलसों, शहर के रसूम व रिवाज, खेल तमाशों, दिलचस्प मनाजिर, मुख्तलिफ़ पेशों और अहले कमाल के हालात, बाज़ारों की चहल पहल, सौदा फरोशों की आवाज़ें वगैरह वगैरह की दिलकश और जीती जागती तस्वीरें हैं। फसाना अजाइब के फ़नी और फ़िक्री जायज़े में लखनऊ ही की झलक नज़र आती है। लखनऊ की ज़ुबान, लखनऊ के रस्म व रिवाज, लखनऊ का तर्ज़ बयान, हर चीज़ जो है वो लखनऊ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो इसकी ज़ुबान को समझा जाता है। ज़ुबान का बरमहल इस्तेमाल, मुकफ़ा मुसज्जा नसर, मुहावरात का इस्तेमाल, रियायत लफ्ज़ी, मंजर कशी, जुज़ियात निगारी, तशबीहात व इशारात का इस्तेमाल और साज़ो सामान की तफासील वगैरह। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तबक़ात का तर्ज़ कलाम और इसमें सहल मुमतने और सादगी से भी काम लिया गया है। इसमें दोनों तरह की नसर मौजूद है, एक काफ़िया पेमाई रंगीनी इबारत वाली मुश्किल अल्फाज की भरमार है जिसमें, और इस्तिआरा और तशबीह की कसरत है। तो इसके अलावा इनकी ज़ुबान में सादगी भी है, सादत, जैसे चिड़ी मार का वाक़या है, ये वज़ीरज़ादे का ज़िक्र है, तो चिड़ी मार की बीवी की जहाँ गुफ्तगू दिखाई गई है वहाँ बहुत सादा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। तो असल में सुरूर ने फसाना अजाइब में दकीक और रंगीन इबारत आराई को अपना मतमाए नज़र बनाया और काफ़िया आराई का इस पर इजाफ़ा कर दिया। सुरूर ने ज़ुबान की आरास्तगी का हद से ज़्यादा अहतमाम किया, मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत लिखी, अरबी फ़ारसी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल किया, इस्तिआरा और तशबीह से बहुत काम लिया, जा बजा अशार पेश किए और अक्सर मौक़ों पर रियायत लफ्ज़ी, सनाए लफ्ज़ी और मानवी से इबारत को बिल्कुल मसनूई बना दिया।
اس طرح فسانہ عجائب کی زبان بہت بوجھل ہو گئی اور بہت سارے مقامات پر اسے سمجھنا مشکل ہو گیا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رموز اوقاف، اضافتیں لگائے بغیر اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع قطع دار ہے، یہ دو رویہ بازار کس انداز کا ہے، ہر دکان میں سرمایہ ناز و نیاز کا ہے۔ تو اگر ہم اس زمانے کی بات کریں کہ لکھنؤ میں یہ انداز یا بیان مقبول تھا، لوگ اس طرح کی ہی زبان کو پسند کرتے تھے، اور جس میں فارسی عربی کا استعمال ہو، جس میں تشبیہات اور استعاروں کا استعمال ہو، اسی طرح کی زبان پر واہ واہ کا شور ہوتا تھا، اور سادہ زبان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو سرور نے سہل زبان بھی لکھی ہے، مطلب ان کے جو دوست جنہوں نے اس قصے کی فرمائش کی تھی، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اسے سادہ زبان میں لکھا جائے۔ تو فسانہ عجائب کے بعض حصے آسان اور دلکش زبان میں ہیں، مثلا بندر کی تقریر ہے جس میں دنیا کی بے ثباتی کا بڑا پراثر بیان ملتا ہے، یا چڑی مار کی گفتگو جو بالکل بول چال کی زبان ہے۔ اسی طرح جوتشیوں کی گفتگو میں بھی ہندی الفاظ کی کثرت ہے۔ فسانہ عجائب اپنے زمانے میں ایک بے حد مقبول کتاب رہی ہے۔ لکھنؤ کے علاوہ دہلی بلکہ سارے شمالی ہندوستان میں نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس کو پڑھا جاتا رہا ہے، اس کی پیروی کی جاتی رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی، بچوں کی، ہر ایک کی زبان پر اس کے جملے تھے۔ تو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے اس کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ تو اس طرح اس کو بہت زیادہ پڑھا گیا اور بولنے میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ چونکہ اب ہم فارسی سے دور ہو گئے ہیں اور ہم اس کو بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے تھے۔ سرور کے طرز تحریر میں رنگینی بڑی حد تک پائی جاتی ہے۔ الفاظ کا استعمال اس انداز سے کیا گیا ہے کہ رعایت لفظی ہر جملے کی جان بن کر رہ گئی ہے۔ لکھنؤ کا یہ دور رعایت لفظی کی وجہ سے ایک ایسا دور ہے جس میں سیدھی سادی بات کرنا دشوار ہے۔ ہر بات میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا بیان کیا جاتا تھا کہ جو انوکھا اور نیا معلوم ہو۔ تو لفظ و معنی کی ہم آہنگی بھی ان کے ہاں بڑی شدت سے ملتی ہے، البتہ کہیں کہیں زور بیان میں ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جن کو جوش قلم پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ مثلا لکھنؤ کا ذکر کرنے میں وہاں کی دکانوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر دکان میں سرمایہ ناز و نیاز کا ہے۔ حالانکہ یہ واقعے کے خلاف ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ سرور محاوروں پر جان دیتے ہیں اور محاورے لکھنا اپنا ادبی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک حد تک تو صحیح ہے کہ کسی زبان کا سرمایہ اس کے الفاظ کے ذخائر پر کلی طور سے نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کی مدد سے محاوروں کی تشکیل و تخلیق ہوتی ہے۔ محاوروں کی اختراع پر ہی کسی زبان کی صحیح پرورش و پرداخت ہوتی ہے۔ جس زبان میں محاوروں کی کمی ہوتی ہے اس میں وہ زبان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو چھونے میں ناکام رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اردو زبان آج جس نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے، اس میں میر امن سے عبدالحق تک سب نے محاوروں کے بنانے اور سنوارنے میں بہت کام کیا ہے۔ تو رجب علی بیگ سرور کو میر امن کی تخلیق باغ و بہار سے جو صدمہ پہنچا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ محاوروں کی کمی انہیں نظر آئی تھی، حالانکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ محاورات کا استعمال کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تحریر میں بڑے سخت لہجے میں کہا ہے کہ محاوروں سے انہوں نے یہ کام لیا کہ تھوڑے سے لفظوں سے اجتماعی اور انفرادی زندگی کا مرکب سامنے آ جاتا ہے۔
رعایت لفظی اور محاورے کے چند نمونے دیکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں ملا شیخ کی مٹھائی جس نے کھائی، یہاں کی شرینی سے دل کھٹا ہوا۔ تو دل کھٹا ہونا محاورہ، اس طرح ٹیڑھی کھیر، سنا نہیں کوہکن نے جان شیریں کس تلخی سے کھوئی، یوسف کی چاہ میں کہ کنویں جھانکے۔ اسی طرح قافیہ پیمائی کی مثالیں بھی ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح قافیہ پیمائی کا استعمال کیا ہے اس سے قاری کو ایک خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں منہ کی رونق جاتی رہی، زردی چھا گئی، بہار حسن پر خزاں آ گئی۔ تو اس طرح آپ خود بھی اس طرح کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ گھوڑوں کی تعریف میں یوں قلم اٹھاتے ہیں، دو گھوڑے صبا رفتار برق کردار، جن کی جھپٹ نسیم تندور کو کھندر ڈالے، ان کے قدم سے کمیت سرسر کی ٹپٹ پاؤں نہ آگے نکالے۔ اس طرح مبالغہ آرائی بھی ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو مبالغہ آرائی کی ایک مثال دیکھتے ہیں، دو از دہ امام کی درگاہ ایسی بنائی کہ چرخ گرداں کو خواب میں نظر نہ آئی، اندر اس میں عطر کا حوض چھلکتا رہا، تمام شہر دہکتا رہا۔ مغلانیوں نے گوٹے کناری کی قطرنوں سے چاندی سونے کے محل اٹھائے، خاصے والیوں نے لونگ الائچی زعفران کے اپنے گھروں میں خاصے ڈھیر لگائے۔ تو اس طرح اس میں قافیہ بھی ہے، اس میں رعایت لفظی بھی ہے، اس میں مبالغہ آرائی بھی ہے۔ تو اس طرح ایک مثال میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ فسانہ عجائب میں فارسی، عربی تراکیب، ہندی بھاشا اور مقامی زبانوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ الفاظ کی غرابت اور محاوروں کی ناآشنائی کا احساس ان کی دنیا میں بیٹھ کر نہیں ہوتا۔ جو لفظ لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہی الفاظ ان کے قلم سے نکلتے ہیں اور کاغذ پر گلکاری کرتے ہوئے لوگوں کے ذہن تک پہنچتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ الفاظ کے گورکھ دندے ان کے معنی و مطالب کو ہضم نہ کر جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے زور بیان کے ساتھ ساتھ الفاظ کی دقت اور کرختگی سے گریز کرنے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کی ہے۔ اگر ہم منظر کشی کی بات کریں تو سرور نے ایسے جیتے جاگتے حقیقی نقشے کھینچے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، واقعی عجیب نواح شگفتہ و شاداب، ہر سمت چشمہ ہائے آب، جنگل سبزہ زار، گل بوٹے، خودرو کی انوکھی بہار۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں۔ میں بہت طویل مثالیں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گی کہ آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ تو جزیات نگاری پر بات کرتے ہیں تو جزیات سے اس درجہ دلچسپی اور طوالت پسندی ناول اور جدید افسانے میں عیب سہی، لیکن داستانوں میں یہی کمال سمجھا جاتا ہے۔ نصیر الدین حیدر کی پرتعیش زندگی کی جو حقیقی داستان سرور نے اپنی دوسری تصنیف فسانہ عبرت میں پیش کی ہے، وہ بھی مذکورہ بالا اقتباس سے گہری مطابقت رکھتی ہے اور اس قسم کے بیانات اور مناظر کی صداقت پر صادر آتی ہے۔ ہزار ہا پری پیکر خروش، صبح شام زمرۂ خدام حاضر رہیں، گلاب کیوڑا کیا چیز ہے، عطر کی نہریں بہیں، پھولوں کا وہ صرف تھا کہ دیکھا نہ، پھولوں کا وہ صرف تھا کہ دیکھا نہ سنا، ہزار ہا باغ سرکاری، عجیب روش غریب تیاری کے تھے، اس پر بھی کئی سے روپے روز کے بازار سے آتے تھے۔ اب ہم اس کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ تو غرض لکھنؤ میں جہاں بھی جائیے خوبصورت مناظر اور من موہنی صورتیں نظر آتی ہیں۔ سارا شہر رشک گلزار ارم بنا ہوا ہے، ہر طرف عیش و طرب، خوشی، انبساط اور رقص و سرور کی محفل نشاط گرم ہے۔ فلاقت، پریشانی، غم، مفلسی
کا اس دیار میں گزر بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کانپور میں بیٹھے لکھنؤ کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں اور یہاں کے گلی کوچوں، مکانات اور اس میں رہنے والوں کا ذکر بڑے حسرت ناک انداز میں کرتے ہیں، اور اسی نے اس کو جو ہے وہ بے مثال اور لافانی نمونہ بنا دیا۔ سرور اسے عہد قدیم کا قصہ بتاتے ہیں اور فیروز بخت بادشاہ کا زمانہ کہتے ہیں، جو ملک ختن میں بادشاہت کرتا تھا، مگر نقشہ لکھنؤ کی تہذیب کا کھینچتے ہیں اور اسی تہذیب کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ قصے کو عہد قدیم سے منسوب کرنے کے باوجود شاید کہ یہ جو ہے یہ ایک جگہ بندر سے بھی کہلوا دیتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی ہے، نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو کتاب 1824 میں تصنیف ہوئی تھی، یعنی 1240 ہجری میں، تو وہ 13ویں صدی میں ہی ہوئی، اور اسی واسطے اس قصہ کی قدامت کے بارے میں کوئی بات قابل اعتبار نہیں سمجھی جا سکتی۔ قصے کی عام فضا، رہن سہن، شہر، ماحول سب لکھنؤ کا پیش کیا جاتا ہے۔ مکانات، نہریں، اشخاص، افراد سب لکھنؤ کا پرتو معلوم ہوتے ہیں۔ رسم و رواج دکھائے جاتے ہیں تو اسی زمانے کے لکھنؤ کے، مثلاً شہزادہ جان عالم کی ولادت کے وقت پنڈتوں کا آنا اور اپنی پوتھی کھول کر شہزادے کے ستاروں کی چال حال معلوم کرنا ہندو تہذیب اور لکھنوی تمدن کا آئینہ دار ہے۔ پنڈت وہی کچھ بتاتے ہیں جو نجومی کو کسی لکھنوی نواب کے یہاں اپنی علم دانی کا سکہ بنانے کے لیے مناسب ہے۔ اور اسی طرح سرور کا قصہ طلسمات اور مافوق الفطرت باتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں قصہ گوئی کی خصوصیات تو پائی جاتی ہیں، مگر بعض جگہ صرف اس بات کا خیال ہونے لگتا ہے کہ سرے راہ گزر سے جو چیزیں انہیں نظر آئیں ان کا سرسری تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوئی واضح تصویر نہیں ابھرتی۔ مثلاً گوئیے کا تذکرہ ہے تو مشہور گویا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بازار کا نقشہ کھینچتے ہیں تو منظر سے زیادہ قاری الفاظ کے اتار چڑھاؤ میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ان کو منظر نگاری نہیں آتی، صرف چند خاکے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جو نامکمل اور غیر واضح ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود سرور کو قصہ گو کی حیثیت سے ماننا پڑے گا کہ اس قصے نے اردو ادب یا اردو نثر پر حکمرانی کی ہے اور کرتا ہی چلا آ رہا ہے، کہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ جب سے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ اسے بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اختتام میں جو شہزادہ جان عالم ماہ طلعت، اس کی جو پہلی بیوی ہے، طوطا اس کی طوطے سے وہ بناؤ سنگار کر کے طوطے سے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو طوطا اسے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت انجمن آرا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات جان عالم سن لیتا ہے اور انجمن آرا کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ جب وہ مختلف مصائب کو، تکالیف کو برداشت کر کے اور غیبی مدد کے ذریعے سے انجمن آرا تک پہنچ جاتا ہے اور اسے راستے میں ملکہ مہر نگار سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ان دونوں کو لے کر جب واپس آتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، باپ فیروز بخت جو ہے، تو اس ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا فیروز بخت بادشاہ سے پوچھتی ہیں کہ ہم محل سرا میں جانا چاہتی ہیں اور اس طرح ہم وہاں پہ ماہ طلعت سے ملنا چاہیں گی۔
تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑبولی، فضول اور اس طرح جاہل عورت ہے، لیکن طوطا وہاں پہ یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو طوطا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ملنا چاہیے۔ اس طرح وہ ملتے ہیں اور ماہ طلعت سے آ کر وہ دونوں ملتی ہیں، اس طرح سب مل کر جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں داستان میں ایک بولنے والا طوطا ہے جو سارے جھگڑے کی جڑ یا قصہ کی جان ہے۔ بقول ایک فاضل نقاد، طوطا نہ ہوتا تو جان عالم گھر سے باہر قدم نہ نکالتے۔ سرور نے ایک موقع پر جان عالم کو بندر کے قالب میں منتقل کر دیا ہے، اس سے بھی جان عالم میں جان نہ پڑی۔ سرور نے اس موقع پر ان کی زبان سے جو طویل بقایا پیش کیا ہے وہ نہایت ہی بے رنگ، بے اثر اور راہ نجات قسم کا ہے۔ جان عالم کے کردار کے بارے میں حال ہی میں ایک نقاد نے بڑے مزے اور پتے کی بات کہی ہے کہ جس طرح بارات میں دولہا کو شاہانہ جوڑا پہنا کر ہاتھ میں رومال دے دیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ رومال ہر وقت منہ پر رہے گا، اٹھنے بیٹھنے میں محتاط اور لجایا ہوگا، یہی نہیں بلکہ اس کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جان عالم بھی فسانہ عجائب کے دولہا میاں ہے۔ ایک دوسرے نقاد کی یہ رائے بھی نہایت دلچسپ اور صحیح ہے کہ فسانہ عجائب کی ساری لکڑیاں گیلی ہیں جو مشکل سے سلگتی ہیں، کثرت سے دھواں دیتی ہیں اور چھوڑ دیجئے تو فوراً بجھ جاتی ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ رشید حسن خان نے اس پر بہت جانفشانی سے، بہت محنت سے اس کو مرتب کیا ہے اور اس کا مقدمہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، تو آپ اس سے عزیز طلبہ آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔